السلام علیکم۔ ایک اداکارہ کا ایک بیان تھا کہ میرے شوہر کو میری عبادت سے گلہ ہے۔ یہ بیان ہی اس ولاگ کی وجہ بنا، اور اس بات سے مجھے بہت پرانی کافی ساری باتیں یاد آ گئیں۔ گلہ آپ کی عبادت سے نہیں کہ مسلمان تو وہ بھی ہیں، بلکہ آپ کے طریقہ کار سے ہے۔ ایک بہت پرانی بات ہمارے ایک بزرگ کی مجھے یاد آئی۔ وہ اکثر لوگوں سے بات کرتے ہوئے، مہمانوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اکثر شکایت کیا کرتے تھے کہ ان کی بیگم جائے نماز پہ بہت زیادہ دیر بیٹھتی ہیں، ایک دفعہ بیٹھ جائیں تو اٹھنے کا نام نہیں لیتی، بلکہ اکثر وہ ایک نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو بس جائے نماز پہ بیٹھی رہتی ہیں اور دوسری یا تیسری نماز پڑھ کے ہی اٹھتی ہیں۔ کبھی کبھی تو اپنی بیگم سے بھی پوچھا کرتے تھے کہ اتنے لمبے لمبے سجدے کر کے آخر مانگتی کیا ہو، اور وہ مسکرا دیتی تھیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، کیونکہ اس وقت مجھے ظاہر بچپن تھا، سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات کہ ایک آدمی یار عبادت کر رہا ہے اور آپ اس سے شکایتیں کر رہے ہیں۔ تو مجھے بہت برا لگتا تھا کہ ایسے کیوں کہتے ہیں۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ عبادت کرنا تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن توازن رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ بڑے ہونے پہ پتہ چلا کہ نفلی عبادات جو ہیں وہ شوہر سے اجازت کے بغیر نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ ہم نے تو ایک کسی صحابیہ کا واقعہ بھی بہت سنا کہ رات کو عبادت کرنے سے پہلے وہ شوہر سے اجازت لیتی تھیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، تاکہ وہ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ ظاہر ہے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی ذی شعور انسان عبادت کو منع کر سکتا ہے، اور نہ ہی کرتا ہے، لیکن اگر اپنے فرائض زندگی پورے کرنے کے وقت کو آپ نفلی عبادات میں گزاریں گے تو پورا گھر ہی پریشان ہوتا ہے۔ اب اگر یہ ہو کہ شوہر سب کو لے کر لنچ پہ جانا چاہے اور معلوم ہو کہ بیگم صاحبہ کا روزہ ہے، تو ان بزرگ کا شکوہ میری سمجھ میں آتا ہے۔ یا گھر پہ لنچ رکھا ہوا ہے اور خود روزے سے ہیں، آنے والے بھی شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ ایک صاحب آفس دیر سے جاتے تھے، اور جب وہ آفس کے لیے تیار ہو رہے ہوتے تھے تو بیگم جائے نماز پہ وہ چاشت یا اللہ معاف کرے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کون سی نمازیں ہوتی ہیں اس وقت، تو وہ اب یا تو وہ ناشتے کا انتظار کرتے رہتے، دیر کرتے، یا بغیر ناشتے کے آفس چلے جاتے، اور کیا کر سکتے تھے۔ اسی طرح چھوٹے بچوں کو زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، وہ آپ ان کو نہ دے سکیں اور اپنا زیادہ وقت عبادت کو دیں تو انہیں اپنے نظر انداز ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے، اور وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بچے، اور خاص طور سے چھوٹے بچے، اسکول جانے والے بچے ماں کے کتنے قریب ہوتے ہیں، اور وہ ہر وقت ماں کی توجہ چاہتے ہیں، انہیں ہر وقت ہر بات کرنی ہوتی ہے۔ اب اگر بچہ آپ سے کوئی بات کرنے کے لیے آئے اور آپ جائے نماز پر ہوں یا کوئی وظیفہ کر رہی ہوں تو وہ جھنجلا جاتے ہیں۔ کچی عمر میں یہ بھی ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کہ وہ عبادت سے ہی بیزار ہو جائیں۔ اور یہ صرف خواتین کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی یہی بات ہے کہ بچے اگر والد صاحب کو صرف آفس اور مسجد میں ہی آتے جاتے دیکھیں گے اور ان کے وقت اور شفقت سے محروم رہیں گے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی، کیونکہ بچوں کا یہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ ذمہ داریوں سے اور اپنے مسائل سے بچنے کے لیے بھی عبادت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ ایک صاحب کا روزانہ کا معمول، آفس سے گھر آئے، کھانا وغیرہ کھایا، ظہر کے بعد تھوڑا سا آرام کیا اور عصر پڑھنے مسجد چلے گئے۔ اب عشاء تک کے لیے وہ فارغ ہیں۔ وہ عشاء پڑھ کے پھر گھر واپس آئیں گے، کھانا وغیرہ کھایا اور سو گئے، صبح پھر آفس۔ اب آپ بتائیے ایسی عبادت کا کیا جواز ہے؟ بیوی بچے کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، کیا چیز گھر میں نہیں ہے، بچوں کو کیا مسائل ہیں، ان کی بلا سے۔ ایک خاتون، توبہ توبہ اللہ معاف کرے مجھے، مگر یہ کہ وہ روزانہ ایک قرآن شریف ختم کرتی تھی، اور ہم سب ہمیشہ بہت متاثر ہوتے تھے کہ ایک دن میں ایک پورا قرآن شریف، بہت سارے عمرے بھی کیے انہوں نے، حج بھی کیے، بہت اچھی بات ہے، مطلب اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ مگر اب میں کیا کہوں کہ ان کے بچوں اور خاص طور سے بچی نے کیا نہیں کیا۔ جوان بچے بچیوں کو ماں باپ کی رہنمائی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، ویسے تو ہر دور میں ہوتی ہے، لیکن جب بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ غلط راستوں پر جانا ان کے لیے آسان ہوتا ہے اگر انہیں رہنمائی نہ ملے۔ دیکھا جائے تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے، اگر ہم اسے سمجھ کے ایمانداری سے، دیانتداری سے کام کریں۔ جب ہم علم حاصل کرنے جاتے ہیں تو بھی عبادت ہے،
ماں باپ اور گھر والوں سے اچھا سلوک رکھتے ہیں، اپنے ملازموں کو انسان سمجھتے ہیں، اپنے دل میں کسی کے خلاف بغض بدگمانی نہیں رکھتے، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں پر درگزر کرتے ہیں، زبان سے برے الفاظ ادا نہیں کرتے، گالم گلوچ نہیں کرتے، حلال رزق کماتے ہیں، ہرس ہوس حسد سے بچتے ہیں، پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر راستے سے پتھر ہٹانا بھی صدقہ ہے تو یہ سارے کام صدقہ اور عبادت میں کیوں نہ آئیں گے؟ عورت کے لیے تو فرض عبادات اور شوہر کی اطاعت جنت جانے کا آسان ترین راستہ ہے۔ ایک بات یاد آئی اس بات سے کہ ایک صاحب جو صاحبہ ہر کسی کو گالیاں دینا، بد دعائیں دینا، بد کلامی ان کا شیوا تھا، جس وجہ سے ان کے سسرال کا کوئی شخص ان کے گھر نہیں آتا تھا اور نہ انہوں نے اپنے بچوں کو ددیال والوں سے ملنے دیا۔ اب جب کہ وہ نانی دادی بننے کے بعد بھی شوہر کو گالیاں، بد دعائیں، بد کلامی کرتی ہیں اور ہر وقت نماز قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتی ہیں، حتیٰ کہ قرآن ہاتھ میں ہوتا ہے اور کسی بھی ناگوار بات کے اوپر بد کلامی، بد دعائیں، گالیاں شروع ہو جاتی ہیں اور قرآن ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ وقفہ برائے گالیاں۔ تو کم از کم میں اس عبادت کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ وہ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو چاہے معاف کر دے گا، لیکن انسانوں کے حقوق انسان معاف کریں گے تو ہی معافی ملے گی۔ اب اگر آپ سے شوہر خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے، گھر میں بوڑھے ساس سسر اور آنے جانے والے لوگ آپ سے خوش نہیں ہیں، ایسی عبادت چیمانی دار۔ انسان کے حقوق بھی اللہ ہی نے فرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے نے یہ نہیں کہا کہ اب جنگل میں جا کر بیٹھیں آپ اور عبادت کرتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، سارے فرائض، سارے کام چھوڑ کے اور صرف عبادت میں مصروف رہیں۔ دین اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین، یہ دونوں ہی اگر اپنے گھریلو ذمہ داریوں میں اور عبادات میں توازن رکھ سکیں تو بہت بہتر ہے۔ خواتین کے اوپر چونکہ گھر کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں اور بچوں کو بھی انہیں ہی دیکھنا ہوتا ہے، تو ان کا بے وقت کی ان کی عبادت یا وظیفہ گھر والوں کے لیے، خاص کر بچوں کے لیے پریشانی میں کا باعث ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو، لیکن وہ عبادت کرنے کو نہ تو منع کرے گا نہ ہی منہ بنائے گا، لیکن سب سے ضروری بات توازن ہے۔ نفلی عبادات کا چونکہ کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے تو آپ اپنی سہولت سے وقت نکال کے وہ عبادات کر سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں اور واقعات صداقت پر مبنی ہیں، میرا ذاتی مشاہدہ ہے، ہو سکتا ہے یہ باتیں کچھ لوگوں کو پسند نہ آئیں، لیکن یہ میری سوچ ہے اور اس سے متفق ہونا کسی کے لیے بھی ضروری نہیں ہے۔ میرے خیال میں سب سے بڑی عبادت آپ کا دل صاف ہونا ہے، جو مشکل ترین کام ہے۔ بڑی سے بڑی بات کو اگر آپ معاف کر سکتے ہیں، کسی کی بات کا منفی مطلب نہیں نکالتے، انسان کی عزت کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، فرض عبادات آپ کے لیے کافی ہیں۔ اگر کسی بھی قسم کی عبادت کے درمیان، جو کہ اکثر ہوتا ہے لوگوں کا، آپ کے دل میں لوگوں کے لیے برے خیالات آ رہے ہیں، آپ کے دل میں کسی کے لیے بد دعا نکل رہی ہے جس کو آپ دعا سمجھ رہے ہیں، تو سوچنے کا مقام ہے اگر وہ پیسہ جو ایک انسان صدقے پر خرچ کرتا ہے اور تمام نیک کاموں کے علاوہ جب وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے تو بیوی اور گھر والوں پر خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اکثریت دکھاوے کے لیے دوسروں پر تو خرچ کر دیتی ہے، گھر والوں کو دیتے ہوئے ان کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ بات کہیں اور نکل گئی، واپس آتے ہیں اس موضوع پر۔ مرد حضرات اگر حلال کمائی کر رہے ہیں، کسی کا حق غصب نہیں کر رہے، اور خواتین اپنے بچوں، کیونکہ پوری نسل ان کے ہاتھ میں ہے، کو بہتر انسان بنانے کے لیے محنت کر رہی ہیں، تو یہ سب عبادات میں ہی شامل ہے۔ بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں توازن قائم رکھیں۔ جیسے ان خاتون کا یہ کہنا کہ ان کے شوہر کو ان کی عبادت سے گلہ ہے، تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ آپ سارا وقت ایکٹنگ کرتی ہیں، اپنا کام کرتی ہیں، اس میں وقت گزرتا ہے، باقی جو وقت ہے وہ آپ عبادت میں گزاریں، تو شوہر اور بچے اور گھر وہ کیا ہوگا وہاں، وہ کیا کریں؟ میں پھر یہ کہوں گی کہ عبادت سے کسی کو گلہ نہیں ہوتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا، اگر آپ توازن کے ساتھ چلیں تو کسی بھی چیز کی زیادتی ہمیشہ بری ہوتی ہے۔
میری باتوں کو بھی اگر آپ منفی نہ لیں تو بہت بہتر ہوگا. بہت شکریہ.